بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ تحکیم بیان کرتے ہوئے مرزا نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جعلی اور جھوٹی روایت بیان کی تھی، جس کی حقیقت ہم روایت نمبر 9 کے کلپ میں پیش کر چکے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ اس کلپ میں مرزا نے جہاں یہ روایت بیان کی تو ساتھ اس کا حوالہ بھی شو کیا۔ حوالہ اس نے مصنف عبدالرزاق کا شو کیا، حالانکہ یہ روایت طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری میں ہے اور جھوٹی روایت ہے، اس کو نقل کرنے والے راوی جھوٹے ہیں، لیکن اس نے ان کتابوں کا حوالہ دینے کی بجائے مصنف عبدالرزاق کا حوالہ شو کیا، جبکہ مرزا نے جو بات کی ہے، جس انداز سے جس ترتیب سے بات کی ہے، وہ باتیں تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد کی روایت میں ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں وہ ساری باتیں جو مرزا نے کی ہیں ہی نہیں سرے سے، اگرچہ مصنف عبدالرزاق والی روایت بھی ضعیف ہے اور مرزا کے اصول کے مطابق جعلی ہے، لیکن جو باتیں مرزا نے کی ہیں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ مصنف عبدالرزاق میں سرے سے ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری کی جھوٹی روایتوں میں ہیں۔ بہرحال ہم پہلے آپ کو مرزا کی گفتگو دوبارہ سناتے ہیں تاکہ آپ توجہ سے سنیں کہ مرزا نے باتیں کیا کی ہیں، اور پھر مصنف عبدالرزاق سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ مرزا نے مصنف عبدالرزاق کا جو سکین دیا ہے وہی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ آپ خود دیکھ لینا کہ اس سکین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر یہ جو جنگ بندی ہوئی۔ تحکیم والے کلپ میں 11 منٹ 30 سیکنڈ کے بعد مرزا جو یہ روایت بیان کرنے جا رہا ہے اس کے لیے اس نے حوالہ دیا ہے مصنف عبدالرزاق 9770 نمبر حدیث کا، اور اس کا عربی سکین بھی دیا ہے اور اردو ترجمے والا سکین بھی دیا ہے۔ تو ہم اردو ترجمے والا سکین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو خود مرزا نے اپنی اسی ویڈیو میں لگایا ہے۔ پہلے وہ آپ غور سے پڑھ لیں، پھر ہم آپ کو مرزا کی گفتگو سنائیں گے، پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ کیا واقعی مرزا کی بیان کی ہوئی روایت اس سکین کے مطابق ہے یا نہیں۔ مرزا نے یہ اردو ترجمے والا سکین 11 منٹ 30 سیکنڈ کے بعد بھی لگایا ہے اور 16 منٹ کے بعد بھی لگایا ہے تحکیم والے کلپ میں۔ یہ سکین آپ کے سامنے ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے جب دونوں ثالث اکٹھے ہوئے اور ان دونوں نے تنہائی میں بات چیت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو موسیٰ، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم پر یہ بات لازم ہے کہ جس کا حق ہے اس کی ادائیگی کا فیصلہ دیں، اور جس نے غداری کی ہے اس کی غداری کا فیصلہ دیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام نے ان تمام وعدوں کو پورا کیا ہے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ انہوں نے وعدے کو پورا کیا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب میں اور آپ رہ گئے ہیں، اس لیے ہم اس شخص کا نام لیں جو اس امت کے معاملے کا نگران بنے، یعنی خلیفہ بنے۔ تو اے ابو موسیٰ، آپ اس کا نام لیں، کیونکہ میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ میں آپ کی بیعت کر لوں بجائے اس کے کہ آپ میری بیعت کریں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عبداللہ بن عمر بن خطاب کا نام تجویز کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن عمر ان افراد میں سے ایک تھے جو اس معاملے میں الگ تھلگ رہے تھے، غیر جانبدار۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس معاملے میں آپ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کرتا ہوں۔ پھر اس محفل کے دوران ان دونوں حضرات کے درمیان اختلاف شروع ہوا اور ایک دوسرے کو برا کہنے لگے۔ پھر یہ دونوں اٹھ کر لوگوں کے پاس گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگوں، میں عمر بن عاص کی صورتحال کے لیے صرف وہ مثال پاتا ہوں جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی کہ تم ان لوگوں کے سامنے اس شخص کی خبر کی تلاوت کرو جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دینے کے لیے مجھے وہ مثال ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی کہ وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر بوجھ لادا جائے۔ یہ ہے وہ سکین جو مرزا نے اپنی ویڈیو میں لگایا ہے۔
اب اس میں غور کرنے کی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے اور خود مرزے کے اصول کے مطابق جعلی ہے، کیونکہ اس روایت کی جو سند ہے مصنف عبدالرزاق میں وہ زہری پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ ویکیپیڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویکیپیڈیا کا حوالہ اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ مرزے کے نزدیک یہ سب سے مستند ذریعہ ہے اور مرزے کے شاگردوں کو دیکھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اب یہ تحکیم والا واقعہ تقریباً 40 ہجری کا ہے اور 10 سال بعد زہری پیدا ہو رہے ہیں۔ جو راوی 10 سال بعد پیدا ہو رہا ہے اس نے یہ واقعہ کہاں دیکھا ہوگا، اس لیے درمیان میں سند منقطع ہے، کوئی پتہ نہیں زہری نے یہ واقعہ کس سے سنا، کس نے زہری کو بتایا، اور منقطع ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، مرزے کے اصول کے مطابق یہ جعلی ہے۔ لیکن خیر ہم تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرزے نے جو اپنی ویڈیو میں سکین دیے ہے، مرزے کی گفتگو اس کے مطابق بھی نہیں ہے، بلکہ مرزے نے روایت وہ بیان کی جو جھوٹے راویوں نے بیان کی ہوئی تھی، جس پر ہم کلپ بنا چکے ہیں روایت نمبر 9 کے عنوان سے۔ تو روایت وہ بیان کی اور حوالہ اور سکین دے دیا مصنف عبدالرزاق کا۔ اب آپ مرزے کی زبان سے وہ روایت سنیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کہاں کہاں مرزے کی باتوں میں اور مصنف عبدالرزاق میں فرق ہے۔ تحکیم کے مسئلے پہ آئے، وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی، اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چنیں گے۔ اب یہ بات مصنف عبدالرزاق کی روایت میں بالکل نہیں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہو کہ آپ کھڑے ہو کر علی اور معاویہ دونوں کو معزول کرو، میں بھی کھڑے ہو کر دونوں کو معزول کروں گا۔ یہ مصنف عبدالرزاق والی روایت میں ہے ہی نہیں سرے سے، جس کا سکین مرزے نے دیا ہے۔ یہ بات اس میں ہے تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے، جو جھوٹے راویوں کی نقل کردہ روایت ہے، اور مرزا روایت وہ بیان کر رہا ہے اور حوالے دے رہا ہے مصنف عبدالرزاق کے، رسیاں دکھا کر سانپ پھینک رہا ہے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی۔ جی یہ بات کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر یہ بات کر دی کہ میں علی معاویہ دونوں کو معزول کرتا ہوں، یہ بھی مصنف عبدالرزاق میں نہیں ہے۔ عمر بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں۔ یہ بات بھی اس طرح نہیں ہے مصنف عبدالرزاق میں۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نام پیش کیا تھا، جس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، انہوں نے بھی نام پیش کیا۔ یہ اس بات کو اس انداز میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں اور اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں، تو اس طرح کی بات بھی مصنف عبدالرزاق میں نہیں ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا۔ اب یہ بات کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے مصنف عبدالرزاق میں کہ آپس میں ان کا کوئی الگ معاہدہ ہوا تھا، پھر آ کر یہ باہر آ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اپنے کیے ہوئے معاہدے کے بالکل الٹ بات کہہ دی ہو۔ اس طرح کی بات مصنف عبدالرزاق میں بالکل نہیں ہے، انہی جھوٹے راویوں کی روایت میں یہ بات ہے۔ مصنف عبدالرزاق اگرچہ یہ بھی ضعیف ہے، لیکن جس کا سکین دیا ہے مصنف عبدالرزاق کا اس میں تو یہ بات بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسیاں دکھا کر سانپ پھینکنے والی بات۔ انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے۔ یہاں بھی مرزا الفاظ ان روایتوں کے پڑھ رہا ہے جو جھوٹے راویوں کی نقل کردہ روایتیں ہیں، طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری میں جو ہم نے اس کلپ میں پیش کی تھیں، الفاظ وہ پڑھ رہا ہے اور سکین دے رہا ہے مصنف عبدالرزاق کا۔ مصنف عبدالرزاق میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، مصنف عبدالرزاق میں آیات انہوں نے پیش کی تھیں، اگرچہ مضمون کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن الفاظ اس نے انہی جھوٹے راویوں کی نقل کردہ روایتوں والے پڑھے ہیں اور سکین دیا ہے مصنف عبدالرزاق کا۔ اور اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی، معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت علی واپس چلے گئے، ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر ابو موسیٰ اشعری پوری زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں کبھی آئے، شرمندگی کے مارے جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم۔ یہ بات بھی مصنف عبدالرزاق کی روایت میں نہیں ہے، انہی جھوٹے راویوں کی نقل کردہ روایت میں ہے
اس روایت میں مصنف عبدالرزاق کی روایت میں اگرچہ یہ ضعیف ہے، لیکن جو سکین دیا ہے مرزے نے تو اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ بات ہی نہیں ہے سرے سے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شرمندگی کی وجہ سے ساری زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں آئے۔ یہ مرزے کے پیش کیے ہوئے سکین کے اندر سرے سے بات ہے ہی نہیں، تو مرزے نے رسیاں دکھا کر در حقیقت سانپ پھینکے ہیں، وہ سانپ جو مرزے کے اندر پلے ہوئے تھے بغض صحابہ کی وجہ سے۔